السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سامعین، میں مولوی رحیم خان خاضری مبلغ اسلام آپ لوگوں کے لیے، بالخصوص ان داعیان اسلام کے لیے جو غیر اقوام میں آقائے دو جہاں، سرور کونین، سردار الانبیاء، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو منوانے کی جد و جہد میں رات و دن لگے رہتے ہیں، ایک عظیم الشان معرکۃ الآراء کتاب جس کا نام سرور عالم یعنی جگت گرو یا ورلڈ ٹیچر ہے، آڈیو کی صورت میں پیش کر رہا ہوں، جس کے مصنف حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت و افادیت آپ لوگ اس کتاب کے پیش لفظ یا دباچے میں انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ البتہ میں اس کتاب کی بنیادی خصوصیات میں چند باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، مگر جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداریت غیر اقوام میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لوگ ان کے اپنے مذہبی کتب سے دلائل پوچھتے ہیں۔ الحمدللہ اس کتاب سرور عالم یعنی جگت گرو میں انہی کی مذہبی کتب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور عالم یعنی جگت گرو یا ورلڈ ٹیچر ہونے کے دلائل دیے گئے ہیں، اور کائنات عالم میں پائے جانے والے فطرتی دلائل کو بھی سامنے رکھا گیا ہے۔ فطرت کے دلائل کو چاہے وہ مذہبی انسان ہو یا پھر مذہب کو نہ ماننے والے دہریے یا ملحد ہو، سب کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ بس یہ کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگت گرو، سرور عالم، ورلڈ ٹیچر منوانے کے بے شمار دلائل سے بھری ہوئی ہے، جو 1927 عیسوی میں چھپی تھی، جس کا جواب آج تک غیر اقوام کے مذہبی گروؤں کے پاس نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب سے داعیان اسلام بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداریت کو پوری قوت سے غیر اقوام میں منوا کر حجت پوری کریں گے۔ چلیے اب کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جگت گرو، 25 میارات، مصنف حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ۔ انر ٹائٹل: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ کتاب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جگت گرو، مصنف حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ۔ نوٹ: حضرت قبلہ عالم نے کتاب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنڑی زبان میں تحریر فرمائی، جس کا اردو ترجمہ واقف حقائق پنڈت مولانا
سید امام صاحب مبلغ اسلام نے کیا ہے۔ ٹائٹل پیش لفظ۔ اللہ پاک وقتاً فوقتاً اپنے نیک مقاصد کو ظاہر کرنے کے لیے نیک لوگوں کو دنیا میں بھیج کر دین قائم کرتا ہے۔ وہ موقع اب پھر ہاتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو اپنی قربت عطا کر کے سلف صالحین کا کام دوبارہ سونپا ہے۔ اس کا مقصد ہی اپنے مقرب پیغمبروں کی عزت قائم کرنا ہے۔ فی زمانہ دنیا میں بے شمار بناوٹی جگت گروؤں سے حقیقی جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے۔ اس توہین کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ زمانہ قدیم میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ایک ایک قوم کے لیے الگ الگ بھیج کر اپنے ازلی دین کی شاخوں کی حفاظت کی ہے۔ اپنی اپنی قوموں کی روحانی ربوبیت کے لیے ظاہر ہونے کی وجہ سے انہوں نے دوسری قوموں پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ یہ بات تمام الہامی کتب سے ثابت ہے۔ یہ تمام دین کے درخت کی شاخیں بن کر ظاہر ہوئے، مگر میں بیج کی کیفیت کے حامل بنی انسان کے دلوں کو منور کرنے والے جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ کمال مجھے منبع انوار صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آیا۔ یہی وجود تمام انبیاء کی ارواح کے بیج کی صورت میں ظاہر ہوا۔ انہی کا دین ازلی تمام مذاہب عالم کا قابل تسلیم راستہ ہے۔ یہی وجود پہلے کے بزرگوں کی طرح ایک ایک قوم کی طرف مبعوث نہ ہوتے ہوئے کل اقوام کا ہادی بن کر مبعوث ہوا اور جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہلایا۔ اس وجود میں بلا امتیاز ذات و پات تمام ذاتیں مجتمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الہامی کتاب تمام کتب ہائے سماویہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا کے مذاہب دریا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمندر ہے۔ دنیا کے ادیان شاخیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بیج ہے۔ دنیا کے ادیان اجزائے کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام کائنات کے جامع انسان کی طرح ہے۔ اسی بابرکت صفات عالیہ کے حامل وجود کے لیے بھوشکت پران میں یوں مرقوم ہے: برہما کرتا شیوا سہسر نام سو مرتنجیا سوکشم تنور جگت ویاپی جگت گرو۔ ترجمہ: رحمانی طاقتوں کا معمور، خدا کے ہزار ناموں کا حامل، موت پر فتح پایا ہوا، لطیف جسم سے تمام جگت میں تاری و ساری جو ہے وہی جگت گرو ہے۔ اس مضمون کے متعلق 1917 عیسوی میں بیجاپور میں نے جگت گروینا جگت دھرم یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمگیر دین کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب بزبان کنڑی شائع کی۔ اس طرح میں نے کرناٹک کے علاقوں میں اور میسور میں دورہ کیا۔ یہاں تو بے شمار نام نہاد جگت گرو یعنی سرور عالم مجھے نظر آئے۔ یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا، عالم ایک ہو اور جگت گرو یعنی سرور عالم بے شمار، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ نام نہاد جگت گرو یعنی سرور عالم ہندوؤں ہی میں نظر آتے ہیں، مگر مسلمانوں میں کسی نے بھی جگت گرو یعنی سرور عالم کا خطاب نہیں اپنایا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے واقف ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی اس منصب کے قابل نہیں ہے۔ چند
تھیوسافیکل سوسائٹی کے لوگوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ جے کرشن مورتی نامی ایک نوجوان کی صورت میں جگت گرو کا اظہار ہوا ہے۔ یہ سننے کے بعد مجھے اور بھی تعجب ہوا۔ تب اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس سماج کے لوگوں کو جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہیں ہے۔ جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ 1925 عیسوی میں بمبئی میں ان لوگوں کی ایک کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، میں نے جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سمجھانے کے جذبے سے سماج کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر اینی بیسنٹ سے اس جلسے میں مخاطبت چاہی۔ وہ اس پر راضی نہیں ہوئی، لہذا میرے اس نیک مقصد کو اس کتاب کے ذریعے سے مجھے تمام لوگوں پر ظاہر کرنا پڑا۔ اس کو میں نے 1926 عیسوی میں لکھنا شروع کیا۔ اس وقت حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کشف میں تشریف لائے اور حکم فرمایا، ہمیشہ میری سوانح لکھتے رہو۔ اس میں تینوں عالم کے سردار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مکمل طور پر ظاہر ہو چکی ہے۔ یہ کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سروریت کو ثابت کرنے والے 25 معیارات پر مشتمل ہے۔ صرف اس کا پہلا حصہ اب طبع کیا جا رہا ہے۔ ہیڈنگ: پہلے حصے کے اہم مضامین۔ نمبر 1، روح کا راز۔ نمبر 2، جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں عالم کثیف و لطیف میں پھیلاؤ۔ نمبر 3، جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فطری 25 معیارات۔ نمبر 4، نام نہاد جگت گروؤں کا ذکر۔ نمبر 5، سوبھاؤ سمیکت یعنی فطری 25 معیارات سے جگت گرو حضور پر نور نرنجن سوروپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا ثبوت۔ اس کتاب کا دوسرا حصہ 5 معیارات پر مشتمل رہے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا علمی کی وجہ سے جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کو از خود اپنا لینے والے حضرات اب بھی جگت گرو کی حقیقت سے واقف ہو کر اس اعزاز پر مزید کلنک نہ لگائیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض گادی نشینوں نے دنیاوی عزت اور شان کی خاطر جگت گرو کے نام کو اپنا لیا ہے۔ اس سے مسلم مفکرین کو بھی بڑا دکھ ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس چیز کو سمجھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کو دھبا نہ لگاتے ہوئے صراط مستقیم پر رجوع کر کے روحانی بغاوت کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ اس کتاب کو حتی الامکان کوشش کے ساتھ فصیح کنڑی زبان میں صحت کر کے لکھنے والے میرے شاگرد یعنی مرید صادق پالون ہلی سید قاسم صاحب لیکچرار کو اللہ پاک اپنی قربت عطا فرمائے، آمین۔ صدیق دیندار چند بسویشور۔ ہیڈنگ: جگت گرو یعنی سرور عالم۔ سب ہیڈنگ: روح کا راز۔ ساری دنیا کے لیے ایک ہی جگت گرو یعنی سرور عالم ہونے کا معقول ثبوت خود فطرت کی گواہی ہے۔ تمام مذہبی کتب بھی اس کے لیے بے حساب دلائل فراہم کرتی ہیں۔ جگت گرو کو سمجھنے سے پہلے انسان اپنی حقیقت کو آپ سمجھے، یعنی خود میں اپنے آپ توجہ کر لے تو اس کی حقیقت سمجھنے میں شک نہیں ہوگا۔ دنیا کی تمام الہامی کتب سے بھی انسان ابتدا میں نراکار یعنی غیب میں تھا ثابت کیا گیا ہے۔ انسان کے وجود میں آ جانے کے بعد جتنی طاقتیں جلواگر ہوئی ہیں وہ سب اس میں غیب میں بھی مکمل تھیں۔ اللہ تعالیٰ 5 عناصر کو اپنے آپ سے پیدا کر کے زمانہ بزمانہ سے بالترتیب ان عناصر میں لیلا رچاتے ہوئے درجہ بدرجہ معیاری حیثیت سے مختلف صورتوں میں روپ دھارتا ہوا ظاہر ہوا۔
خود ہی تخلیق کے لیے برہم یعنی رحمان بنا، پرورش کے لیے وشنو یعنی رحیم بنا، سزا و جزا کے لیے رودر یعنی مالک بنا۔ اس کائنات کے روپ میں مختلف زمانوں سے ہوتا ہوا، مختلف روپ دھارن کرتے ہوئے آخر میں مکمل روح کی قوت اپنا کر انسان غیب سے وجود میں آیا۔ 5 عناصر کے روپ میں نباتات کی طرح مرکب عناصر خمسہ اجسام کو پا کر وہ جسم کثیف اختیار کر کے خیام میں آیا۔ یہی انسان برہم یعنی رحمان کا سوروپ ہونے کی وجہ سے جنی طاقتوں کا، مالکی طاقتوں کا اور ملکوتی طاقتوں اور 33 کروڑ دیوتاؤں کا مقتدر بنا۔ ساری کائنات اسی کی حضوری میں آ گئی، تبھی تو یہ اس کا جانے جانا بن گیا۔ اس میں کثیف اور لطیف صورتوں میں پوری کائنات نظر آنے کی وجہ سے یہ ساری کائنات کا مالک بنا ہے۔ انسان میں ساری کائنات مکمل طور پر دکھانے کے لیے فطرت میں مختلف بے حساب دلائل فطری طور پر نظر آتے ہیں۔ ہم جب انسان کے جسم کثیف کی طرف غور کریں گے تو کثیف طور پر اس میں سارا عالم نظر آتا ہے۔ اس کے منہ کی حرکت سے یعنی اس کے دانتوں کی بناوٹ سے اس کے اندر سبزی خور جانور اور گوشت خور جانوروں کا ثبوت ملتا ہے۔ انسانوں کو عطا کردہ دانتوں میں صرف 4 دانت گوشت چبانے کے قابل ہیں، لہذا ان کو کونچلی کے دانت کہا جاتا ہے۔ ماں باقی 28 دانت سبزیاں اور گھاس وغیرہ چبانے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ پاک نے گھاس کھانے والے جانوروں کو ایک الگ قسم کی قوت ہاضمہ اور گوشت خور درندوں کو دوسری قسم کی قوت ہاضمہ مرحمت فرمائی ہے۔ گائے بکری وغیرہ کے پیٹ میں گوشت ہضم نہیں ہوتا اور شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ گھاس یا سبزیوں کو ہضم نہیں کر سکتے۔ انسان کو تو اللہ پاک نے ترکاریاں اور گوشت ہضم کرنے والی قوت ہاضمہ دی ہے۔ گائے بکری وغیرہ حیوانات نے اپنی قوت ہاضمہ اور اپنے دانت خود نہیں بنا لیے۔ شیر وغیرہ گوشت خور درندوں نے اپنے دانتوں اور قوت ہاضمہ کو خود ہی نہیں بنایا ہے، مگر یہ تمام اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے دانتوں کو اور قوت ہاضمہ کو اللہ ہی نے تخلیق کیا ہے۔ بئی وجہ انسان میں ترکاریاں اور گھاس خور جانور اور گوشت خور شیر، چیتا وغیرہ درندوں کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ عالم اس سے ہی نکلا ہے اور اس میں ہی موجود ہے اور اسی میں ہی یہ ضم ہونا ہے۔ اس کے لیے اور ایک دلیل یوں ہے کہ کائنات عالم کی تمام صفات انسان میں نظر آتی ہیں۔ جانوروں سے لیے جانے والے تمام کام انسان بلا شبہ کر دیتا ہے، مگر ایک جانور کا کام دوسرا جانور نہیں کر سکتا۔ گھوڑے کا کام گدھا نہیں کر سکتا، کتے کا کام ایک بکری نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی تمام جانوروں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک نے ایک ایک صفت دی ہے، مگر انسان کو تمام حیوانات کی خاصیتیں ودیت کی گئی ہے۔ وہ ایسا ہے کہ کتا خصوصیت سے اپنے مالک کی دربانی کرتا ہے، یہی کام دوسرا جانور نہیں کر سکتا، مگر انسان تھوڑی سی تنخواہ پر دوار پالک یعنی دربان بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گھوڑے کا کام کوئی دوسرا جانور نہیں کر سکتا۔ گھوڑا ایام جنگ میں داغی جانے والی بندوقوں اور توپ خانوں کی گھن گرج آواز سے نہ ڈرتے ہوئے سینہ سپر ہو کر آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی ایام جنگ میں بلا خوف دشمن کا سامنا کرتا ہے۔ انسان دنیا کے تمام حیوانات کا کام بدرجہ اتم انجام دیتا ہے۔ انسان میں ایسی فطرت کا پایا جانا قابل تعجب نہیں
اس لیے کہ یہ سارا عالم اسی سے رونما ہوا ہے اور اسی میں موجود ہے اور اسی میں ضم ہوتا ہے۔ یہ دنیا انسان کے جسم کثیف اور جسم لطیف کے پیکر میں پوشیدہ ہے اور یہی کائنات کا مالک ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے دوسری معقول دلیل یہ ہے کہ ہمارے مشاہدے میں یعنی روحانی طور پر مرکزی حیثیت رکھنے والی ہر شے ماباقی تمام چیزوں کو اپنی قوت کشش سے اپنا کر ان تمام پر مقتدر ہے۔ اس کے مشاہدے کے لیے سورج آسمان میں قائم ہو کر ماباقی تمام سیاروں کو اپنی قوت کشش سے تھامے ہوئے اپنے تابع لیے ذوفشاں ہے۔ اسی طریقے سے تمام عالم حیوانات کے لیے انسان بنیادی محور ہے۔ دنیا میں نظر آنے والی مخلوق میں ہاتھی جانوروں میں بڑا جانور ہے اور بہت چھوٹی جان چینٹی ہے۔ انسان ان دونوں کے درمیان مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان ہاتھی، شیر، ببر وغیرہ درندوں کی مستی توڑ کر ان کو اپنا تابع بنا لیتا ہے اور یہی انسان مقتدر بن کر چھوٹے جانور چونٹیوں وغیرہ کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ لاسانی عدیم المثال بنیادی حیوان کہلانے والا انسان تمام اشیاء کائنات میں پوشیدہ رہ کر تمام کا محب و مقتدر و شاہد بن کر اور ان کی جزوی صفات سے مبرہ اپنے آپ اکیلا ہی بیج کی طرح دنیا میں ظاہر ہوا ہے۔ انسان ہی تمام ارواح کا وجود کامل ہے اور ماباقی تمام اشیاء کائنات اس کے مختلف روپ ہیں۔ انسان مایا میں ملوث رہتے ہوئے تمام حیوانات کی طرح بھوک، پیاس، سردی، گرمی، سکھ دکھ جھیلتا ہے۔ روح کے لیے یہ سکھ دکھ سیپی میں چاندی کی چمک کی طرح ہے، مگر عرفان کی نظر میں یہ سب فانی ہیں، اسی لیے وہ روح کو چھو بھی نہیں سکتے۔ جس طرح آگ تمام کائنات میں پنہا ہے، اسی طرح روح بھی سب اشیاء کائنات میں ملی ہوئی ان کے نقائص سے مس نہ کرتے ہوئے مبرہ ہے۔ مثال کے طور پر دور سے انسان کو دیکھنے پر ہم اس کو انسان ہی سمجھتے ہیں اور کسی بھی دوسرے جانور سے مشابہ نہیں گردانتے، مگر ہم دور سے جب ایک گھوڑے کو دیکھیں تو صاف نظر نہ آنے کی وجہ سے گدھا، بھینس یا بیل ہونے کا گمان کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماباقی تمام حیوانات کی مثال ہے۔ ان کے متعلق کسی قسم کا قطعی فیصلہ کرنا محال ہے، مگر انسان کے متعلق ہم کوئی غلط گمان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تمام عناصر میں ملا ہوا رہنے کے بعد بھی ان سے بالکل الگ تھلگ نظر آتا ہے۔ جس طرح کمل پانی میں پیدا ہو کر نشونما پا کر بھی اس سے الگ رہتا ہے، اسی طرح انسان تمام اشیاء کائنات کے مرکب ناسوتی جسم کے ساتھ پیدا ہو کر بھی اللہ کا منفرد شاہد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی دنیا کی تخلیق، بقا، فنا کی وجہ بن کر تمام روحانی قوتوں کا مالک بنا ہے۔ روحانی علم سے نابد لوگ انسان کو بھی اشیاء کائنات کی طرح ایک شے سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو نہیں سمجھے اور انسان تمام اشیاء میں پھیلا ہوا ہونے کا شعور نہیں رکھتے۔ یہی مضمون رگ وید میں اس طرح آیا ہے: آتما سمبھوت آکاشم، آکاشات وایو، وایور اگنی، اگنی راپہ، تدبھے پرتھوی، پرتھویا اوشدم، اوشدا دنم، انا ریتہ، ریتسیہ پرشو۔ تیتر اپنشد، برہمانند بلی، پہلا انواک۔ ترجمہ: روح سے خلا، خلا سے ہوا، ہوا سے آگ، آگ سے پانی، پانی سے زمین، زمین سے جمادات و نباتات، جمادات و نباتات سے رزق، رزق سے خون اور خون سے انسان بنا۔ اس سے مظہر روح انسان ہی تمام کائنات عالم کا بیج ہونا ثابت ہوتا ہے۔
روح ابتدا میں بیج کی طرح پوشیدہ رہ کر زمانہ بزمانہ ترقی کرتے ہوئے اشیاء عالم کی تخلیق کے بعد انسانی جسم میں ظاہر ہوئی۔ اسی لیے انسان تمام کائنات عالم کا سردار بنا ہوا ہے۔ روح نے رفتہ رفتہ بالترتیب عالم کثیف میں بڑھتے ہوئے ایک انسانی جسم حاصل کیا۔ اسی طرح روح کی لطافت نے بھی رفتہ رفتہ انسانوں کی روحانی ربوبیت کرنے کے لیے مختلف صورتوں میں مختلف زمانوں میں پیغمبروں میں ظاہر ہوتے ہوئے انسانوں کے دین کی ربوبیت کی۔ بالآخر تمام پیغمبروں کی روح ظاہر ہونے کے لیے بیج کی صورت میں جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ زمین میں بویا ہوا پوشیدہ بیج درخت کی جڑوں، ڈالیوں، پتوں اور پھولوں کی صورت اختیار کر کے آخر میں خود ہی پھل کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اسی طرح کرتا تریتا دوپر یگ میں روحانی قوت نشوونما پاتے ہوئے مذہبی رہنماؤں کی صورت میں جلواگر ہو کر آخر میں کلیگ میں مکمل ہو کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جلوہ فشاں ہوئی۔ کائنات عالم کی ملکوتی طاقتیں مقتدر نہ ہوتے ہوئے روح کے جسمانی اظہار کا وسیلہ بنے ہوئے انسان کے تابع ہیں۔ ابتدائے آفرینش میں بتدریج روح کے جسم لطیف کے اظہار کے لیے مبعوث ہونے والے بزرگ جگت گرو بننے کے قابل نہیں ہیں، مگر کلیگ میں مبعوث ہونے والے اقوام عالم کے ہادی اور تمام کامل و لطیف طاقتوں کے مقتدر ہی جگت گرو یعنی سرور عالم ہو سکتے ہیں۔ انسان کے عالم طفلی میں دودھ بہترین غذا ہے۔ اس کے بعد وہ تقریباً 4 سال تک نرم غذا استعمال کرتا ہے، پھر 40 سال کے بعد تک تمام ضروری غذائیں استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد عالم ضعیفی میں دوبارہ نرم غذاؤں کا استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح روح نے بھی کرتا یگ میں انسانوں کے دین کی ربوبیت کے لیے اپنے روپ کو دودھ کی طرح ظاہر کر کے روح کی تربیت کے لیے چند الہامی کتابوں کو ظاہر کیا۔ اسی طرح تریتا یگ میں بھی انسانوں کی روحانی ربوبیت کی غذا بڑھانے کے لیے روحانی مظاہر یعنی پیغمبروں نے دین کی تعلیم زیادہ سے زیادہ سمجھائی۔ دوپر یگ میں بھی دوبارہ مذاہب کے مبلغین نے مبعوث ہو کر اور زیادہ روح کے اظہار کے لیے بنیادی اصولوں کو سمجھایا۔ کلیگ میں تو انسان کی مکمل روحانی ربوبیت کے لیے گزشتہ کے تمام رازہائے ادیان کو اپنے اندر لے کر سارے عالم کا مکتوبہ کہلانے والی الہامی کتاب یعنی قرآن تمام انبیاء کے مظہر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جگت گرو کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ جس طرح انسان کی 18 سال سے 40 سال کی عمر تک کی غذاؤں میں عالم طفلی سے عالم ضعیفی تک کی تمام ضروری غذائیں موجود ہیں، اور جس طرح بیج میں مکمل درخت پنہا ہے، اسی طرح کلیگ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جگت گرو پر نازل شدہ قرآن گزشتہ تمام الہامی کتب اور آئندہ کے لیے مکمل روحانی ربوبیت کے لیے ضروری تعلیمات سے پر ہے۔ ایسی الہامی کتاب ہی جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کہلائی جا سکتی ہے۔ اس کو اور تفصیل کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ شیرخوار بچے کا کرتا چلنے پھرنے والے لڑکے کے کام نہیں آ سکتا۔ اس لڑکے کا کرتا نوجوان کے جسم کے لیے کام نہیں دیتا، مگر نوجوانی میں سلے ہوئے کرتے میں بچپن سے لے کر جوانی تک کے کرتے کی ناپ اور نوجوانی سے لے کر ضعیفی تک کے ضروری ناپ موجود ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے کا کرتا چلنے پھرنے والے بچے کے جسم کو ڈھانپ نہیں سکتا اور حفاظت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کرتا یگ میں دھرم کی تعلیم دینے والی کتاب تریتا یگ میں مکمل طور پر روح کی ربوبیت نہیں کر سکتی۔
اور جس طرح چلنے پھرنے والے لڑکے کا کرتا محنت کش لڑکے کے کام نہیں آتا، اسی طرح تریتا یگ میں ظاہر ہونے والی علم و عرفان کی کتاب دوپار یگ میں روح کی مکمل ربوبیت نہیں کر سکتی۔ جس طرح محنت کرنے والے لڑکے کا کرتا نوجوان کے لیے کام نہیں دیتا، اسی طرح دوپار یگ کی الہامی کتابیں کل یگ میں مکمل روحانی ربوبیت نہیں کر سکتی، مگر نوجوانی میں پہنا جانے والا کرتا ضعیفی تک کے جسم کی جس طرح حفاظت کرتا ہے، اسی طرح کل یگ میں جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ظاہر ہونے والی الہامی کتاب نسل انسانی زمین پر جب تک آباد ہے اس وقت تک اس کی مکمل روحانی ربوبیت کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے روح کی لطیف ربوبیت ہر زمانے میں الگ الگ پیغمبروں کے ذریعے ارتقاء کرتے ہوئے بالآخر کل یگ میں مکمل طور پر ظاہر ہوئی۔ تمام اشیاء کی صورت میں وہی روح علیین اور سجین کا تعلق پیدا کرتے ہوئے دائمی مکمل الہام کی صورت میں چاروں ویدوں بھگوت گیتا، شیو گیتا، توریت، زبور، انجیل، زنداوستہ اور دستور وغیرہ تمام مذاہب کی الہامی کتب کو اپنے اندر رکھتے ہوئے تمام مذاہب کی بنیادی مہر بن کر زمین کے وسط میں تخلیق، بقا و فنا کے لیے رب العالمین کے مظہر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جگت گرو کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ ایسی مکمل روحانی قوت کی حامل بزرگ ہستی ہی برہما کرتا شیو سہسر نام سو مرتنجا سوکشم تنور جگت ویاپی جگت گرو یعنی جگت گرو سرور عالم کہلاتی ہے۔ یہی بزرگ ہستی ارواح کل کی صورت میں چاروں طبقات میں ملی ہوئی بنی ہوئی انسان کے ایمان و اعمال کی حامل، تمام ادیان میں مساویانہ اور تمام انبیاء کے قلوب میں سمائی ہوئی، تمام ذاتوں کی مقتدر، تخلیق، بقا و فنا کی مالک بن کر برہمنوں میں برہمن، چھتریوں میں چھتری، ویشیوں میں ویش، شودروں میں شودر، لنگایتوں میں لنگایت، مسیحوں میں مسیحی، یہودیوں میں یہودی ہو کر تمام کی شاہد، تمام کی مصور، تمام ادیان کی مقتدر اور پالنہار ہونے کی وجہ سے جگت گرو کہلائی۔ یہی بزرگ ہستی وشو روپ یعنی عالم کبیر ہے، پاک اور قدیم ہے، منبع انوار ہے، متبرک روح مجسم ہے۔ یہی زمان و مکان، زبان اور مقامات مقدسہ، لباس وغیرہ کی طرفدار نہیں، یعنی غیر جانبدار ہے، اور تمام عبادتوں کے لیے دویت یعنی واحدیت، ادویت یعنی وحدت اور وششٹا ادویت یعنی احدیت وغیرہ روحانی عقائد کے لیے بھی یکساں ہیں۔ یہی چھوت چھات سے مبرہ ہے۔ یہی نام، بھسم، مدرا اور تلک وغیرہ جبینوں پر لگائے جانے والے نشانوں سے پاک ہے۔ یہی ہستی 18 ذاتوں 101 طبقوں کو ملانے کے لیے رحمت کا سمندر ہے۔ یہی انبیاء اولیاء کی سردار ہے، لہذا یہی ہستی برہما کرتا شیو سہسر نام سو مرتنجا سوکشم تنور جگت ویاپی جگت گرو کی مصداق ہے۔ ازل سے ہی رحمان نے عالم کثیف اور عالم لطیف کی ربوبیت کے لیے ان میں تفریق کیے بغیر ایک دوسرے کو لازم و ملزوم بنا کر اپنے عرفان کی تعلیم دی ہے۔